السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے افیکٹو کمیونیکیشن کہ کمیونیکیشن کو ہم یقینی کیسے بنائیں، ہاؤ اٹ کین بی افیکٹو. First of all, coming to the definition of communication, the process of communication is what allow us to interact with other people. Without it, we would be unable to share knowledge or experiences with anything outside of ourselves. Common forms of communication include speaking, writing, gestures, touch, and broadcasting. Communication ہمارے پاس وہ ذریعہ ہے جس سے ہم کسی بھی دوسرے انسان سے یا آبجیکٹ کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں اور اپنی بات ان تک پہنچا سکتے ہیں. اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ موڈز ہیں، جس طرح بولنا، لکھنا، اشاروں سے بات کرنا، تھرو ٹچ بات کرنا، اور یا پھر براڈ کاسٹنگ یعنی تھرو ڈیجیٹل میڈیا اس کو پریزنٹ کرنا. The following are some of the important definitions of communication according to Newman and Summer. Communication is an exchange of facts, ideas, opinions or emotions by two or more persons. Newman اور Summer کے مطابق communication کیا ہے؟ کچھ حقائق کی تبدیلی، کسی نظریے کی تبدیلی، کسی رائے کی تبدیلی یا پھر جذباتوں کی ایک دو انسانوں کے بیچ میں، اس کا نام ہے communication. Communication is also defined as intercourse through words, letters, symbols or messages, and as a way through which the member of an organization shares meaning and understanding with another. یہ ہمارے پاس ایک ذریعہ ہے، ایک آرگنائزیشن میں کسی ممبر نے اپنی تھاٹ یا کہ اپنی بات سمجھانے کے لیے جو موڈ یوز کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کمیونیکیشن. According to Leland Brown, communication is the transmission and interchange of facts, ideas, feelings or course of action. Leland Brown کے مطابق communication جو ہے وہ حقائق کی تبدیلی، اس کی ٹرانسمیشن اور اس کی انٹرچینج، آئیڈیاز کی یعنی نظریہ، فیلنگز یعنی احساسات کی، اور یا پھر کورس آف ایکشن کے جو کام ہم کر رہے ہیں یا جو کام جس طرح ہو رہا ہے ان سب کی ایکسچینج دو بندوں کے بیچ میں. According to Alan Lewis, communication is the sum of all the things one person does when he wants to create understanding in the mind of another. It involves a systematic and continuous process of telling, listening and understanding. ایلن لوئس کے مطابق کمیونیکیشن جو ہے وہ ان سب چیزوں کا مجموعہ ہے جو ایک انسان کرتا ہے اور اس چیز کو وہ کسی دوسرے انسان کے دماغ میں سمجھانا چاہتا ہے. اس کو پہنچانے کے لیے ہمیں پراپر طریقے سے بولنا، سننا اور سمجھنے کی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے. دس از دا ڈیفینیشن آف کمیونیکیشن اکارڈنگ ٹو ایلن لوئس. کمیونیکیشن کو ہم نے پھر ڈیوائڈ کیا ہے دو پارٹس میں. ون از وربل کمیونیکیشن اینڈ دا ادر از نان وربل کمیونیکیشن. وربل کمیونیکیشن کو ہم اورل بھی کہتے ہیں وچ از اسپوکن لینگویج. فار ایگزامپل ہنسنا، رونا، کھانسنا، کوئی بھی ایسا موڈ آف کمیونیکیشن جس میں آواز پیدا ہوتی ہو اس کو ہم کہتے ہیں اورل کمیونیکیشن. اور نان اورل کمیونیکیشن وہ ہے جو ہم لکھ کے تھرو رائٹنگ بتاتے ہیں یا سائن لینگویج کے تھرو بتاتے ہیں، یعنی جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے آنکھوں سے، اس کی کوئی آواز نہیں ہوتی، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل اشارے کرنا، کسی کا باڈی لینگویج پڑھنا، یہ غصے میں ہے، فیشیل ایکسپریشن پڑھنا، یہ سب نان وربل کمیونیکیشن میں آتا ہے. وربل کمیونیکیشن از دا یوز آف آڈیٹری لینگویج ٹو ایکسچینج انفارمیشن ود ادر پیپل. جس طرح کا کہ بھئی آواز ہو، کوئی آڈیٹری وائس ہو جس سے ہم اپنی بات آگے شیئر کرتے ہیں. جبکہ نان وربل کمیونیکیشن از کمیونیکیشن بٹوین پیپل تھرو نان وربل اور ویژول کیوز، دیکھنے کے، اشارے کرنا، سمجھانا وغیرہ. دس انکلوڈ جیسچر، فیشیل ایکسپریشنز، باڈی موومنٹ، ٹائمنگ، ٹچ اینڈ اینی تھنگ ایلس دیٹ کمیونیکیٹس وداؤٹ اسپیکنگ. کوئی بھی ایسا ذریعہ کمیونیکیشن کا جو ہم بنا بولے کرتے ہیں. Communication equation is important in understanding that which part play important role in effective communication. کہ communication میں کون سا پارٹ کتنا زیادہ رول پلے کرتا ہے ایک بات کو سمجھنے کے لیے. سب سے پہلے ہے what you hear. آپ کیا سنتے ہیں. یہ 40% آف دا میسج آپ کو سمجھاتا ہے. 40% آف دا میسج کیسے سمجھاتا ہے؟ اس میں آپ ووکل کلیئرٹی سنتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ جو بول رہا ہے وہ صاف آواز میں بول رہا ہے، اس کی بات سمجھنے قابل ہے، اس کا وائس آڈیبل ہے. پھر ٹون آف وائس کہ وہ اتنا سلو تو نہیں بول رہا کہ اس کی آواز لسنر کو پہنچ ہی نہیں رہی. اگر اس کی آواز لسنر کو پہنچ نہیں رہی تو اس کی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اینڈ لاسٹ از دا وربل ایکسپریشن کہ وہ اس والیوم میں بول رہے کہ بس آپ بیئرلی اس کے کچھ الفاظ سن رہے ہیں، تو اب آپ کے وربل ایکسپریشن کام آتے کہ یہ بندہ کیا بولنا چاہ رہا ہے. اس سے آپ کو 40% آف دا میسج سمجھ میں آتا ہے. باقی 50% آف دا میسج وٹ یو سی اور فیل، آپ جو دیکھتے ہیں اور یا جو محسوس کرتے ہیں. فار ایگزامپل فیشیل
ایکسپریشن کہ اس کے چہرے پہ غصہ ہے, پیار ہے, نرم ہے, سیریس ہے, کون سی بات کر رہا ہے. ڈریس اینڈ گرومنگ, اس کا لباس کیا ہے. اگر کیجول ڈریس ہے تو یو آر سٹنگ ود فرینڈس. اگر کوئی سیریس سیمینار ہے, پرنسپل ہے, کوئی ایسا عہدہ یا کوئی کیبنٹ, تو وہاں پہ ڈریس چینج ہوتی ہے, تو اس سے بھی آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ بندہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. اس کا باڈی پوسچر, آئی کانٹیکٹ, ٹچ اور جیسچر, یہ 50% آف دا میسج آپ کو سمجھاتا ہے. باقی ریسٹ 10% جو ہے وہ اس کے الفاظ ہیں, ورڈز کا جو انتخاب وہ کرتے ہیں یا وہ جو سینٹینس میکنگ کرتے ہیں, دیٹ از دا 10% آف دا میسج. کمیونیکیشن از اے ٹو وے پروسیس, یعنی کہ کمیونیکیشن میں دو چیزیں کام آتی ہیں. نمبر 1 از لسننگ ٹو ادرز, یعنی پہلے سننا کہ دوسرا بندہ کیا کہہ رہا ہے. اینڈ سیکنڈ از asserting یا ایکسپریسنگ کہ اس نے جو بولا اس کا رسپانس آپ کا کیا ہے. دس از دا ٹوٹل پروسیس آف کمیونیکیشن کہ سینڈر ایک میسج آپ کو دے رہا ہے, وہ میسج آپ نے ریسیو کیا, اس کو سنا, اس کو سمجھا اور پھر رسپونڈ کیا. بیریئرز ٹو کمیونیکیشن کے لیڈ ٹو مس انڈرسٹینڈنگ اینڈ کنفیوژن, اور اگر کمیونیکیشن کے راستے میں بیریئرز آ جائے تو وہ پھر مس انڈرسٹینڈنگ کاز کر سکتے ہیں. وہ بیریئرز کیا ہیں؟ سب سے پہلے ویلیوز اینڈ ایٹیٹیوڈ, یعنی جنریشن گیپ. سیکنڈ ہے لینگویج, ایک بندہ ہے وہ کسی ایسی زبان میں بول رہا ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی, کوئی دوسری فورن لینگویج میں بول رہا ہے. سیکنڈ ہے کلچرل ڈفرینس, اس کا کلچر, رہن سہن کا طریقہ الگ ہے, آپ کے رہن سہن کا طریقہ الگ ہے. نوائز, آپ کسی ایسی جگہ میں جہاں پہ شور بہت ہے تب بھی آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اور لاسٹ ہے ہیئرنگ, کہ اگر آپ کے سننے کی طاقت صحیح نہیں, آپ اس کو پراپر سن نہیں رہے, تو آپ کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. سو دیز آل آر دا بیریئرز ٹو کمیونیکیشن. افیکٹو کمیونیکیشن اسکل کیسے ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ تو یہ چارٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. افیکٹو کمیونیکیشنس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ آئی کانٹیکٹ پراپر بنائیں اور آپ کا ماؤتھ ویزیبل ہو. آپ کا ماؤتھ کسی روسٹرم کے پیچھے یا کسی اینگل سے چھپا نہ ہو. آپ ریسیور کے آمنے سامنے آئی کانٹیکٹ اور پراپر ویزیبل ماؤتھ رکھ سکیں. آپ کی باڈی لینگویج پراپر ہونی چاہیے جو کہ آپ کے بات کو سمجھا سکیں. پھر سائلنس ہونی چاہیے, جہاں پر پوز ضروری ہے وہاں پہ پوز ہونا چاہیے اپنی بات سمجھانے کے لیے, اور ماحول میں بھی خاموشی ہونا ضروری ہے. چیکنگ فار انڈرسٹینڈنگ, آپ لسنر سے بیچ میں پوچھیں کہ بھائی آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے, کین یو لسن ٹو می, از مائی وائس آڈیبل. تو انٹریکشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ چیک کریں کہ وہ بندہ آپ کی بات سمجھ رہا ہے بھی یا نہیں. اسمائلنگ فیس, آپ خوشی کے لہجے سے اس سے بات کریں تاکہ وہ آپ کی بات کو اچھی طرح سن سکے. اگر آپ اکھڑے ہوئے فیس کے ساتھ اس سے بات کریں گے تو آپ کی بات کو امپورٹنٹ نہیں دے گا اور وہ اس کے پراپر سمجھنے میں اسے تکلیف ہوگی. لاسٹ ہے سمرائزنگ واٹ ہیز بین سیڈ, جتنی بھی بات آپ نے کر دی اس کو اینڈ میں سمرائز کرنا. کوئی لیکچر ہے, کوئی سیمینار ہے, اپنی بات کو پوری طرح سے دہرانا کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی یا نہیں آئی. انکریجمنٹ ٹو کنٹینیو, پھر جو لسنر ہے اس کو انکریجمنٹ میں لینا کہ بھائی اس کو اپنے ساتھ آگے لے جانا کہ بھائی آپ نے یہ سنا, ڈیڈ یو کیٹ اپ, آر یو اوکے, آر یو کمفرٹیبل. یہ وہ باتیں جس سے آپ لسنر کو اپنے ساتھ آگے لے کے جا سکتے ہیں, اس کو انکریج کر سکتے ہیں. اینڈ لاسٹ از سم کویسچنز, بیچ میں کسی کو کوئی مسئلہ ہے, کسی پوائنٹ پہ وہ اس کا مائنڈ سٹک کر گیا ہے, تو آپ اس کے بیچ میں بتا سکتے ہیں ہاں بھائی آپ کو کسی چیز میں مسئلہ ہے, ڈو یو وانٹ ٹو آسک سم کویسچن. سو دیز آل آر دا میتھڈس فار افیکٹو کمیونیکیشن, جو آپ کو ایک اچھا اسپیکر بناتا ہے اور ایک اچھا کمیونیکیٹر بناتا ہے. What are the barriers to effective communication? ہم نے پڑھا کہ بھئی effective communication اسکل کیسے بنائی جا سکتی ہے. تو کچھ بیریئرز ہیں جو effective communication کو کم بھی کرتے ہیں, جس سے آپ اپنی بات پراپر سمجھا نہیں سکتے. فار ایگزامپل آپ کی لینگویج, جو آڈینس کو آپ مخاطب ہے اس سے آپ کی لینگویج کمپیٹیبل ہونی چاہیے کہ وہ آپ کی بات سمجھ سکیں. دوسرا, نوائز نہ ہو, جہاں پہ آپ بات کریں وہاں پہ کوئی نوائز نہ ہو, کوئی ڈسٹریکشنز نہ ہوں, ٹھیک ہے, اور پٹ ڈاؤنز نہ ہو. ٹھیک ہے, پٹ ڈاؤن یعنی آپ کسی کو ڈیگریڈ کرتے ہیں یا اس کی طرف اس طرح لک دیتے ہیں یا اس کے کلچر کا, اس کے ڈریسنگ کا, اس کے ٹون کا مذاق اڑاتے ہیں, تو آپ اس کو پٹ ڈاؤن کریں گے تو وہ آپ کی بات سمجھنے سے قاصر رہ جائے گا. تیسرا ہے لیک آف انٹرسٹ, کہ آڈینس میں آپ انٹرسٹ پیدا کریں اور خود بھی ود انٹرسٹ بات کریں. اس طرح آپ کا ٹون ایسا نہ ہو کہ جسے آپ کو ایسا لگے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں یا آپ کا کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے ریلیٹڈ ٹو دا ٹاپک جس سے آپ بات کر رہے ہیں. ڈس ایبلٹی, یعنی آپ کے بولنے کی صلاحیت میں
مسئلہ ہو, کوئی آپ کو کوئی ہیلتھ ایشو ہو جس کی وجہ سے آپ پراپر بات نہیں کر سکتے, ڈسکمفرٹ ود دا ٹاپک, جس موضوع پر آپ بات کر رہے ہیں اس پہ آپ کو بولنے سے یا مسئلہ ہو, یا جو آپ کا لسنر ہے وہ اس مسئلے پہ اس طرح سے بات نہیں کرنا چاہتا, سو دیٹ ول آلسو لیڈ ٹو مس انڈرسٹینڈنگ بٹوین دا لسنر اینڈ دا اسپیکر. کہ جو آپ بول رہے ہیں اگر لسنر کو آپ کے ٹاپک میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ کی کمیونیکیشن خراب جائے گی. ڈسٹنس مینٹین کرنا, یہ نہیں اگر آپ بہت دور سے بات کر رہے ہیں تو اس کی آپ کی آواز سمجھ میں ہی نہیں آئے گی. سو یو ہیو ٹو انگیج. ٹو مینی کویسچن, زیادہ سوال نہ پوچھنا. اگر آپ بہت زیادہ سوال پوچھیں گے تو وہ ٹاپک سے ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے اور ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. سو اس لیے زیادہ کویسچنز نہ کریں. افیکٹو کمیونیکیشن اس سے متاثر ہوتی ہے. بیچ بیچ میں تھوڑے تھوڑے کویسچنز کریں. اور ادر پیپل, یعنی کوئی باہر سے کوئی آ رہا ہے بار بار نوائز کریٹ کر رہا ہے, ڈسٹربنس کریٹ کر رہا ہے جو اس آڈینس سے ریلیٹڈ نہ ہو. اینڈ لاسٹ از دا ٹائم مینجمنٹ, کہ پراپر ٹائم پر پراپر بات کی جائے, ایکسپریشن کی جائے. دیز آر آل دا بیریئرز ٹو افیکٹو کمیونیکیشن. دا آرٹ آف لسننگ. لسننگ ایک آرٹ ہے. اگر آپ ایک اچھے لسنر ہیں تو آپ ایک اچھے لرنر بھی ہیں. مارک ٹوین کے مطابق if we were supposed to talk more than listen we would have been given 2 mouths and 1 ear. مارک ٹوین کہتے ہیں کہ اگر بولنا زیادہ ضروری ہوتا سننے سے تو ہمارے پاس 2 کان کے بجائے 2 منہ ہوتے, 2 زبانیں ہوتی. اس لیے جو ریشو اللہ نے بنائی ہے 2:1, یعنی 2 کان اور 1 ماؤتھ, یعنی 2 دفعہ سنیں اور 1 دفعہ بولیں. if you are a good listener you will be a good learner. آپ کی لسننگ سکلز کو انہانس کرنے کے لیے کچھ پوائنٹس امپورٹنٹ ہوتے ہیں, جیسے ایکٹیو لسننگ, یعنی آواز کو صحیح طرح سے سننا, رسپونڈنگ, اس کے پراپر ٹائم پر پراپر طریقے سے رسپونڈ کرنا, پیرافریزنگ, اس کی بات کو سمجھنا, اس کو انالائز کرنا, آسکنگ کویسچنس فار کلیریفیکیشن, جہاں پر کوئی مسئلہ ہو, آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے اس کے حوالے سے سوال پوچھنا, اور میررنگ دا ادرس پرسن لینگویج, اس کی طرح بولنا ٹرائی کرنا. کہ بھئی وہ جو اگر آپ کسی لہجے سے ڈسکمفرٹیبل ہیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتی, سو یو ہیو ٹو اڈاپٹ ود دیٹ. آپ کو اس کی زبان سیکھنی چاہیے. اگر آپ اس کی زبان سیکھ جاتے ہیں تو آپ اس کی بات بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور آپ کی لسننگ سکلز میں انہانسمنٹ ہوگی, اضافہ ہوگا. اس لیے لرن دا ادر پرسن لینگویج جس سے آپ مخاطب ہیں. دیٹس اینڈ آف دا سلائڈ. ہوپ یو انڈرسٹینڈ اٹ. تھینک یو.